بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے حوالے سے ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں ابتدائی گفتگو کی تھی، یعنی سب ایڈیٹر کیا ہے، پروف ریڈر کیا ہے، کاپی ایڈیٹر کیا ہے۔ یہ جو جرنلسٹک ٹرمینالوجی جو نیوز روم میں اکثر استعمال ہوتی ہے، یا اخبارات کے دفاتر ہوں، نیوز چینل ہو، ایون ناؤ ان ویب جرنلزم، یہ ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی تھی کہ آپ کو اس کی ڈیفینیشن اور ان کے الفاظ کا اوریجن بتایا جائے۔ تو یہ ہم پچھلے لیکچر میں کور کر چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ایک اچھے پروف ریڈر کو کس صورتحال کا سامنا ہوتا ہے اور اس سے وہ کس طرح بہتر اپنی کارکردگی دکھا سکتا ہے۔ تو پروف ریڈنگ پر ہم نے تفصیلی گفتگو کر لی تھی۔ پروف ریڈنگ، کاپی ایڈیٹنگ اور سب ایڈیٹر کے فرق کو بھی واضح کر لیا تھا۔ پرنٹ میڈیا، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب میں پروف ریڈر کا جو کردار ہے اس پر بھی بات ہوئی تھی۔ تو آج کے لیکچر میں ہم مینلی کنسنٹریٹ کریں گے کہ سب ایڈیٹنگ، جو کہ بنیادی کام ہے کسی بھی نیوز روم کا، چاہے وہ اخبار کا ہو یا ٹیلی ویژن چینل کا، کہ اسے سب ایڈیٹنگ کی طرف خصوصی توجہ دینی پڑتی ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم مینلی اس پر بات کریں گے۔ اور ایک چیز آپ یقینی طور پر یاد رکھیں کہ سب ایڈیٹنگ نیوز روم کا اہم ترین کام ہے، اور جس نیوز روم میں سب ایڈیٹرز بیٹھتے ہیں اور ان کا چیف ایڈیٹر بیٹھتا ہے، دیٹ از کالڈ دی نرو سینٹر آف اینی نیوز روم۔ پورا نیوز روم یا ٹیلی ویژن چینل کا وہ نیوز روم جہاں ایڈیٹرز بیٹھتے ہیں، دیٹ از دی ریئل کنٹرول پوائنٹ اینڈ دا نرو سینٹر۔ جیسے انسان کے جسم میں نروز کا بہت بڑا رول ہے، اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ اس کے نروز شیٹر ہو گئے، یہ مضبوط نرو کا آدمی ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے نروز کو کوئی بریک نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ شخص کتنا بھی پریشر آئے، وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح نروز کسی انسان کی زندگی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے، دشوار منزلوں کو طے کرنے کے لیے۔ اسی طرح جرنلزم میں جب کبھی نیوز روم کا ذکر آتا ہے تو اس میں جو ایڈیٹنگ ڈیسک ہے، دیٹ از دا مین ڈیسک، اور یہ وہ ڈیسک ہوتا ہے جو تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، ترتیب دیتا ہے، اور پھر ایک اخبار کی اشاعت ہو یا ٹیلی ویژن نیوز کا بلیٹن ہو یا ویب پر کوئی انفارمیشن دی جا رہی ہو یا ریڈیو کا نیوز بلیٹن ہو، اور اس کی تیاری میں بھی وہاں کا نیوز ڈیسک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انگلش کے حرف یو کی شیپ میں جو ڈیسک نیوز روم میں لگا ہوتا ہے، وہی فوکل پوائنٹ ہوتا ہے، وہی مین پوائنٹ شمار ہوتا ہے۔ اور اس ڈیسک کے سینٹر میں مین فوکل پوائنٹ پر چیف ایڈیٹر یا ایڈیٹر انچارج آف دیٹ ڈیسک بیٹھتا ہے۔ جیسے آپ کو میں مثال دے کے واضح کروں کہ میں جہاں کھڑا ہوں، میرے سامنے یہ ایک گول سی ٹیبل ہے، لیکن یہ سیمی گولائی یا نیم گول ہے۔ وہ ٹیبل پوری اس طرح سے گول ہوگی، اس پوائنٹ پر چیف ایڈیٹر یا ایڈیٹر بیٹھے گا، اس کے لیفٹ یا رائٹ پر اس کے ڈیپٹی ایڈیٹرز بیٹھیں گے، جو ان دی ایبسنس آف چیف ایڈیٹر یا ایڈیٹر انچارج دے کین آٹومیٹکلی ٹیک آن دیٹ پوزیشن۔ اور اس کے لیفٹ اور رائٹ پر جہاں ڈیپٹی ایڈیٹرز بیٹھے ہیں، اس کے سائڈ پر اس طرح سے ایک ٹیبل ہوگی اور ایک ٹیبل یوں ہوگی، تو یہ یو شیپ بن جائے گا۔ اور جہاں میں کھڑا ہوں یہ جگہ کلیئر ہوگی، اوپن ہوتی ہے عام طور پر، تبھی یہ لفظ یو کی طرح کی ٹیبل بنتی ہے۔ اور اس میں ایک آسانی یہ ہوتی ہے کہ اگر اس طرف ایڈیٹرز بیٹھے ہیں، سب ایڈیٹرز بیٹھے ہیں، تو درمیان سے اگر کسی نے کوئی کاغذ اٹھانا ہے، کوئی چیز لینی ہے، تو ان کو موومنٹ کی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اس طرف جو سب ایڈیٹرز بیٹھے ہیں، ان کی مختلف تخصیص کر دی جاتی ہے کہ کوئی انٹرنیشنل نیوز کو دیکھ رہا ہے
دوسرا سب ایڈیٹر لوکل نیوز کو دیکھ رہا ہے، تیسرا سپورٹس کی خبروں کو دیکھ رہا ہے، چوتھا ویدر کو دیکھ رہا ہے، ایک بزنس کی خبروں کو دیکھ رہا ہے، ایک جنرل خبروں کو دیکھ رہا ہے، ایک دو ایڈیٹرز اور بیٹھے ہوتے ہیں جن کو مختلف رپورٹرز آ کر اپنی خبریں دیتے ہیں اور وہ ان سے ڈسکشنز کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد مختلف سب ایڈیٹرز اس یو شیپ ڈیسک کے گرد بیٹھے ہوئے جب کام اپنا ختم کر لیتے ہیں تو ہر ایڈیٹر، سب ایڈیٹر اپنی خبریں اپنے سینئر ڈپٹی ایڈیٹر یا چیف ایڈیٹر کو بھیج دیتا ہے اور اس کے بعد چیف ایڈیٹر ان کو ویٹ کرتا ہے۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں اور انہی ذمہ داریوں کی بنا پر وہ سب ایڈیٹرز، انگلش ڈیسک سب ایڈیٹر، اردو ڈیسک سب ایڈیٹر ویدر، سب ایڈیٹر بزنس، سب ایڈیٹر انٹرنیشنل افیئرز، سب ایڈیٹر کوآرڈینیٹرز، اس طرح سے مختلف ان کو نارمل کلیچرز دے دیے جاتے ہیں تاکہ جب پیپرز کی تقسیم ہو تو ان کو کوئی مشکل نہ ہو۔ ایک طرف تو رپورٹرز کی خبریں آتی ہیں، دوسری طرف نیوز ایجنسیز کی خبریں آتی ہیں، پھر نیوز روم میں مانیٹرنگ مختلف چینلز کی، ٹیلی ویژن سینٹرز کی ہو رہی ہوتی ہے، ٹیلی فون پر خبریں آ رہی ہوتی ہیں مختلف جگہوں سے۔ تو جس جس سیکشن کی وہ خبریں ہوتی ہیں، جس جس فیلڈ کی وہ خبریں ہوتی ہیں، تو اسی فیلڈ کی خبروں کو سب ایڈیٹر دیکھتا ہے، ایڈٹ کرتا ہے اور اپنی صلاحیت کے مطابق جو اس کی ذمہ داری ہے مکمل کرنے کے بعد چیف ایڈیٹر کو سینٹرل ڈیسک پہ بھیج دیتا ہے۔ سینٹرل ڈیسک کا انچارج از دی فائنل اتھارٹی ٹو گیو فائنلٹی ٹو دیٹ پارٹ آف دی سب ایڈیٹنگ۔ یہ جو یو شیپ کا ڈیسک ہے اس کو ٹرمینالوجی میں بعض اوقات رم بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اب ایک بڑی انٹرسٹنگ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنا مفہوم بدلتی رہتی ہیں، اور جو صورتحال معاشرے میں پیدا ہوتی ہے، جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور معاشرتی بیہیویئر میں تبدیلیاں آتی ہیں تو ٹرمینالوجی کا مفہوم بھی بہت حد تک اس سے مطابقت کرتا چلتا ہے۔ اس لیے ابتدا میں ان کو ریم کہتے تھے، پھر یہ یو شیپ ڈیسک کہلایا، نرو سینٹر کہلایا، لیکن کام سب کا ایک ہی ہے کہ انہوں نے سب ایڈیٹنگ کرنا ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو اس حوالے سے ایک اور پوائنٹ بتائے دیتا ہوں کہ جو لفظ کاپی ایڈیٹر اور سب ایڈیٹر ان فیکٹ دونوں ٹرمز کا جو کام کرنے کا معاملہ یا اس کی نوعیت ہے وہ ایک ہے، اور چونکہ برٹش جرنلزم جو ہے اس نے ڈومینیشن بہت عرصے تک سوسائٹی پر رکھی، کیونکہ انگلش ورلڈ نے جو انڈسٹریل ریولوشن آیا اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ہوئی ایٹ دیٹ ٹائم، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برٹن واز لیڈنگ، اور امریکہ ابھی اس حد تک سپر پاور یا اس حد تک کمانڈ اینڈ کنٹرول ٹیکنالوجی پر اور ڈسیمینیشن آف میسج پر اور جرنلزم پر ان کا اتنا نہیں تھا جتنا پہلے برٹش پیریڈ میں تھا۔ تو کالونیز بھی اور نو آبادیوں کے بھی برٹشرز انچارج تھے اور ان کی زبان کی ڈومینیشن تھی۔ تو لفظ سب ایڈیٹر برٹش جرنلزم کی وجہ سے ٹرم کی شکل اختیار کر گیا، کیونکہ برٹش نوئنگ اور انگلش نوئنگ ورلڈ میں سب ایڈیٹر کا مفہوم کے لیے جو ٹائٹل رکھا گیا اس کو سب ایڈیٹنگ کہتے تھے۔ لیکن امریکنز نے جب دنیا پر کمانڈ حاصل کی اور whosoever rules the world اسی کی ٹرمینالوجی پھر گریجولی ڈومینیٹ کرتی ہے۔ تو امریکن جرنلزم کی بکس میں یا ان کی یونیورسٹیز کی ٹیچنگ میں they normally use the word copy editor, they don't want to use the word sub editor۔ آپ اپنے ذہن میں اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ کاپی ایڈیٹنگ اینڈ سب ایڈیٹنگ از ون اینڈ دا سیم تھنگ۔ رپورٹر اور سب ایڈیٹر دونوں جتنے اچھے ہارمنی سے کام کر رہے ہوں گے اور جتنا ان کا باہمی تعاون ہوگا اتنی اچھی خبر بنے گی۔ رپورٹر فیلڈ سے خبریں لے کر آتا ہے، تھکا ہارا ہوتا ہے، اور وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ جلد از جلد اس کی خبر معیار کے مطابق ہو جائے۔ تو وہ جیسے ہی نیوز روم میں پہنچتا ہے تو وہ اس نرو سینٹر، اس کاپی ڈیسک، اس رم یا اس سب ایڈیٹنگ ڈیسک تک پہنچتا ہے اور جاتے ہی کہتا ہے کہ میرے پاس یہ خبر ہے۔ تو جو کنسرن سب ایڈیٹر ہے
وہ اس سے پوچھتا ہے کیا خبر ہے. وہ خبر جب بتاتا ہے تو اس کو بتاتا ہے کہ آپ جو پوائنٹس لائے ہیں, نیوز ایجنسی نے بھی اس حوالے سے یہ خبریں دی ہیں, مانیٹرنگ رپورٹس یہ آئی ہیں, تو آپ کے پاس کیا نئی چیز ہے. وہ کہتا ہے یہ نئی چیز ہے, تو وہ اپنا میٹیریل رپورٹر کو دے دیتا ہے کہ آپ ان سب کو ملا کر ایک اچھی خبر بنا لیں اور پھر مجھے دے دیں, میں اس کو بلیٹن میں لگا دوں گا. یا دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ سب ایڈیٹر کوئی خبر کے پوائنٹس لے کر بیٹھا ہوتا ہے, اور جب رپورٹر آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس ایشو پر یہ خبر تھی یا پریس کانفرنس تھی یا میں نے یہ انویسٹیگیشن کی ہے, تو وہ کہتا ہے بتائیں آپ کے پاس کیا ہے. تو وہ کہتا ہے لوگ میرے پاس بہت اچھی چیزیں موجود ہیں, لیکن آپ جو لائے ہیں دس از اے ریئل انٹرو, یہ خبر کی جان ہے. تو وہ فوراً اس سے ڈیٹا لیتا ہے اور اس کا انٹرو بنا کے رپورٹر کو کہتا ہے کہ یہ خبر اب تیار ہے. اینڈ اف دا چیف ایڈیٹر سیز دیٹ دی امپورٹینس آف دا نیوز از دیٹ مچ, تو وہ کہتا ہے کہ دس از اے بریکنگ نیوز. تو وہ کہتا ہے کہ تم خود کیمرے کے آگے جا کر پڑھ دو یا نیوز کاسٹر کو دے دو. تو یہ سارے ڈیسیژنز نیوز روم میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو رپورٹر اور سب ایڈیٹر کا جتنا اچھا تعاون ہوگا اتنی ہی اچھی نیوز بنے گی, امپریسو نیوز بنے گی, اس کا ایفیکٹ ہوگا, لوگ اس خبر کو اچھا سمجھیں گے. تو جہاں رپورٹر اور سب ایڈیٹر کا باہمی تعاون ضروری ہے, وہاں ایک پوائنٹ اور بڑا اہم ہے کہ if you want to be a very good reporter and a professional and excellent reporter, first of all you must work on the desk. آپ سب ایڈیٹنگ سیکھیں. جب آپ سب ایڈیٹنگ سیکھیں گے آپ کو خبر کی نوک پلک درست کرنا آ جائے گی, آپ کا تعاون ڈیسک والوں سے بڑھ جائے گا. جب آپ کا انٹریکشن ڈیسک والوں سے ہوگا ایز رپورٹر, اور جب آپ سبنگ کے بنیادی اصولوں کو سمجھ چکے ہوں گے, اس کی علامات کو سمجھ چکے ہوں گے, تو وین ایور یو رائٹ اے اسٹوری, کوئی بھی خبر جو آپ بنائیں گے اور جب ڈیسک کو دیں گے تو ڈیسک فیل ہوملی, فرینڈلی, اور وہ فوراً ایبزارب کرے گا اور اپنی ان پٹ دے کے اس خبر کو اور اچھا بنا دے گا. تو آپ کی ریپوٹیشن ایز اے پروفیشنل ان دا نیوز روم ول ایکسل. لیکن اگر آپ نے نیوز روم میں کام نہیں کیا ہے اور آپ صرف رپورٹنگ میں ہی ایکسیلنس حاصل کر گئے ہیں, تو وین یو کم ان دا نیوز روم پیپل ول ٹریٹ یو لائک اے اسٹرینجر. وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ یہ رکھ کے چلے جائیں, وی ول سی اٹ. تو پھر آپ وہاں ہنگامہ کریں گے کہ اتنی بڑی خبر لایا ہوں, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. تو اس سارے عمل میں بنیادی ضرورت یہ ہے کہ جب آپ ڈیسک پر کچھ عرصہ کام کر لیں گے تو آپ کے کلیگز بن جائیں گے, آپ کی جو ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی اس سے آپ ایک دوسرے کے بیہیویئر کو سمجھیں گے, اس کی صلاحیتوں سے واقف ہوں گے ساتھیوں کی. تو جس نوعیت کی خبر ہوگی اور جس فیلڈ کی خبر ہوگی آپ اسی سب ایڈیٹر کے پاس جائیں گے, اور وہ آپ کی خبر کو فردر انرچ کرنے میں یا ایڈوائز کرنے میں یا اس کی زبان درست کرنے میں یا اس کا امپیکٹ بہتر بنانے میں آپ کے لیے معاون ثابت ہوگا. تو آلویز ٹریٹ دی نیوز ڈیسک, دی سب ایڈیٹر ڈیسک, دی رم اور دا یو شیپ ڈیسک از دی پلیس فرام ویئر reporter can get a good information. تو آپ ہمیشہ اس ڈیسک کا احترام کریں تو آپ اچھے رپورٹر بھی بنیں گے. اسی طرح ایک سب ایڈیٹر کو زندگی کے معاملات میں کئی حوالوں سے رپورٹر سے ایڈوائس لینی پڑتی ہے, چاہے اس کے پرسنل میٹرز ہوں یا اس کے پروفیشنل میٹرز ہوں. پروفیشنل میٹرز میں بھی رپورٹر اس کو مدد دیتا ہے, انفارمیشن لا کے دیتا ہے, تو اس کی اچھی خبر بنتی ہے. اسی طرح آپ کو کوئی ذاتی کام اگر معاشرے میں کسی جگہ پر ہے تو رپورٹر کی پی آر زیادہ ہوتی ہے, وہ فیلڈ میں گھوم رہا ہوتا ہے. تو ایک سب ایڈیٹر اگر اس سے اچھا تعلق رکھے گا تو وہ رپورٹر اس کو ہیلپ دے گا. فیملی میٹرز میں اسکول کا کوئی مسئلہ ہے, کہیں اور اس کو کوئی جاب سیکنگ کے ایشوز ہیں یا کوئی اور ایسے معاملات ہیں جن میں اس کو رہنمائی چاہیے, تو if the sub editor has a good relation with reporter and a good reporter has a good relation with sub editor, تو یہ مل کے ایک ایسی ٹیم بنتی ہے جو پروفیشنلی اور پرسنلی دونوں طرح سے آپ کی ریپوٹیشن کو ایکسل کرتی ہے. اب ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں, اینڈ دیٹ از responsibilities آف دا سب ایڈیٹر. یعنی ایک سب ایڈیٹر کی کیا اہم ذمہ داریاں ہیں, یہ میں کچھ پوائنٹس کی شکل میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں, پھر اس پر ہم گفتگو کر لیں گے. تو کائنڈلی نوٹ اٹ ڈاؤن. ریڈنگ فار اوور آل کلیئرٹی اینڈ سینس, یعنی اسے پورا اسکرپٹ پڑھنا چاہیے خبر کا, تاکہ اس کا جو مفہوم ہے, اس کی جو سینس ہے, اس میں کوہرنس ہو اور
پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک ایک تواتر اور ایک تسلسل اس میں موجود ہو۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کریکٹنگ اسپیلنگس، گرامر، ٹرمینالوجی، پنکچویشن، سینٹیکس اینڈ ورڈز یوزز وائل پریزرونگ دا میننگ آف دا اوریجنل ٹیکسٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک سب ایڈیٹر کو جب تسلسل اس کاغذ میں خبر کا دیکھ رہا ہے تو اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا کوئی گرامیٹیکل مسٹیک تو نہیں ہے، الفاظ کا انتخاب درست ہے، اس میں ایک ربط موجود ہے، اور جملوں کی جو بندش ہے وہ درست ہے، کہیں کوئی غلط لفظ تو استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ سب دیکھنا سب ایڈیٹر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ مختلف رپورٹرز اور مختلف ذرائع سے جو خبریں آتی ہیں اس میں گرامر مسٹیکس بھی ہو سکتی ہے، اسپیلنگ مسٹیکس بھی ہو سکتی ہے، جملے درست بنے ہوئے نہ ہوں، تو ان سب چیزوں کی طرف توجہ دینا بھی ایک سب ایڈیٹر کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کراس چیکنگ ریفرنسز، فگرز، ٹیبلز اینڈ ادر فیچرز۔ سب ایڈیٹر کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ریفرنسز اس خبر میں دیے گئے ہیں یا نام دیے گئے ہیں، شخصیات کے ہوں، جگہوں کے ہوں، وہ درست ہیں کہ نہیں، ان کی سپیلنگ درست ہے کہ نہیں، وہ ایکچولی نام ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر کسی نے لکھا کہ نیپال کے دارالحکومت میں یہ واقعہ ہوا تو کیا دارالحکومت کا نام صحیح لکھا گیا ہے یا نہیں، اگر کوئی حوالہ اس نے کسی خبر میں دیا ہے تو کیا وہ ریفرنس درست ہے کہ نہیں ہے۔ تو سب ایڈیٹر کے پاس یہ نالج ہونا ضروری ہے، تبھی وہ چیز درست کر سکے گا۔ اس کے ساتھ نیکسٹ پوائنٹ جو اس کی ذمہ داری میں آتا ہے، جس کی طرف توجہ دینی ہے، وہ ہے رائٹنگ، ری رائٹنگ اینڈ ایون ریسرچنگ۔ جو خبر اس کے پاس آئی ہے ڈیسک پر، اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس خبر میں کوئی جھول ہے، میسج ڈسیمینیشن درست نہیں ہو رہی، مفہوم پوری طرح نہیں جا رہا، تو سب ایڈیٹر کے فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اس خبر کو ری رائٹ کرے، درست کرنے کی کوشش کرے۔ اگر درستگی کرنے سے چیزیں درست نہیں ہو رہی تو وہ پھر نئے سرے سے پوری خبر لکھ سکتا ہے، لیکن اس میں اس کا مفہوم تبدیل نہیں ہونا چاہیے، خبریت ختم نہیں ہونی چاہیے۔ جو چیز اس خبر میں بیان کی جا رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے الفاظ کے انتخاب کو تبدیل کر سکتا ہے، لیکن میسج تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کاپی رائٹ میٹیریل۔ سب ایڈیٹر کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو خبر میں حوالے ہیں یا جو بات کہی جا رہی ہے یا کوئی ساؤنڈ پیس لیا جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لیگلی کاپی رائٹ کے تقاضے پورے نہ کرتا ہو، مطلب اس کے جملہ حقوق کسی اور کے پاس ہوں، لیکن وہ حوالہ رپورٹر اس انداز میں دے رہا ہے، یا جو خبر آپ کے پاس آئی ہے اس میں یہ لگ رہا ہے کہ جیسے دس از دی اوریجنل تھنگ وچ یو آر گیونگ، جبکہ اس کے رائٹس آپ کے چینل کے پاس نہ ہوں، اس اطلاع کے بارے میں رائٹس جو ہیں وہ کسی اور کے ہوں، تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ کاپی رائٹس کی وائلیشن تو نہیں ہو رہی۔ اگر آپ بک کی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں تب بھی، کسی اسپیشل رپورٹ کی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں تب بھی، اور کوئی خبر میں کوئی چیز مینشن کر رہے ہیں تو کاپی رائٹس متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے انشورنگ اینڈ چیکنگ دیٹ دی کانسٹنٹ فارمیٹ از اپلائڈ، یعنی ایک ہر چینل کا، ہر اخبار نے ایک فارمیٹ خبر کا رکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ فارمیٹ ایڈیٹرز کو اور چیف ایڈیٹرز کو اور سب ایڈیٹرز کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اس خبر کو تشکیل دینا، کس طرح کے فارمیٹ میں اس کو لانا ہے۔ تو خبریں جب آپ کو ایجنسی سے ملتی ہیں، مانیٹرنگ سے ملتی ہیں، یا رپورٹرز سے ملتی ہیں، یا پریس ریلیز سے ملتی ہیں، تو ان کا فارمیٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس کو اپنے اخبار یا اپنے چینل کے سٹائل اور فارمیٹ کی طرف لانا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ذمہ داری سب ایڈیٹر کی ہے تاکہ اسی فارمیٹ میں وہ خبر بنائی جا سکے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے اسٹینڈرڈائزڈ ہیڈرز، فوٹرز، ہیڈ لائنز اینڈ کیچ لائنز۔ سب ایڈیٹر کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جس خبر کی وہ سبنگ کر رہا ہے اس خبر میں سے کیا سرخی، کیا ہیڈ لائن نکلے گی، وہ بھی اسی سب ایڈیٹر کو نکالنی ہے۔ اس کو اس میں سے فوٹر بھی نکالنا ہے۔ ہیڈ لائن تو خبر کے اوپر ہوتی ہے، فوٹر خبر کے نیچے ہوتا ہے بعض اوقات، تو ضروری نہیں کہ فوٹر ہر خبر سے نکالا جائے، جس خبر سے بھی فوٹر نکالا جائے گا وہ نکالنا بھی سب ایڈیٹر کی ذمہ داری ہے، اگرچہ اپروول اس کا چیف ایڈیٹر اس کے بارے میں دے گا۔
تو ہیڈ لائنز کے ساتھ فوٹر نکالنا ہے. کیچ لائن بھی بعض اوقات خبروں میں سے نکالی جاتی ہے اور ہیڈرز بھی نکالے جاتے ہیں. کیچ لائن وہ ہوتی ہے کہ ایک پنچ لائن یا ون لائنر ہوتا ہے جس سے نمایاں ہوتی ہے وہ خبر. تو ہیڈ لائن میں بھی بعض اوقات کیچ لائن ڈال دی جاتی ہے اور کیچ لائن سم ٹائم ہیڈ لائن سے اوپر بھی ڈال دی جاتی ہے. اخبارات کی پیشانی جب آپ دیکھیں تو ایک طرف اخبار کا نام ہے، پھر شاہ سرخی ہے، یہ بڑی سرخی ہے جو مین سرخی کہلاتی ہے. بعض اوقات اس کے اوپر بھی بالکل جو سفید سا حصہ اخبار کے بارڈر کا اوپر کا حصہ بچا ہوتا ہے اس پر بھی ایک کیچ لائن لگا دی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کا فیصلہ یا اس کے بارے میں تجویز کرنا سب ایڈیٹر کا کام ہے. اب ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. کاپی ایڈیٹر ہیز ٹو ریڈ انٹائر ٹیکسٹ بیفور اٹس پرنٹنگ. کاپی ایڈیٹر کا یہ فرض ہے کہ جب خبر تیار ہو جائے تو ہی شوڈ ری ریڈ اٹ، اس کو مکمل طور پر دوبارہ پڑھے اور دیکھے کہ اس میں کہیں کوئی کمی تو نہیں ہے. تو اس کو پرنٹنگ میں جانے سے پہلے اخبار کے اس نے اپنی خبر کو پھر پڑھنا ہے، مکمل طور پر پڑھنا ہے اور مطمئن ہونا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سب ایڈیٹر کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ٹو انشور دیٹ ٹیکسٹ فلوز سینسیبل، فیئر، ایکوریٹ اینڈ مے ناٹ پرووک اینی لیگل پرابلم. یعنی سب ایڈیٹر کو خبر کا فلو، اس کا تسلسل، اس کے میسج پر بھی پوری توجہ رکھنی ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس خبر کی اشاعت کے بعد اخبار کو یا ٹیلی ویژن چینل کو کہیں کوئی لیگل امپلیکیشن تو نہیں، کسی قانون کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی، کہیں توہین عدالت کے زمرے میں تو نہیں آ رہا. تو ان سب کی طرف بھی ایڈیٹر کو نظر رکھنی ہے. اگرچہ یہ ذمہ داریاں رپورٹر کی بھی ہے اور اس ایجنسی کی بھی ہے جو ایجنسی آپ کو یہ خبر دے رہی ہے، لیکن جب چونکہ آپ کا چینل وہ خبر نشر کر رہا ہے تو آپ بھی ایکولی ذمہ دار ہیں. جب آپ سے پوچھ ہوگی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا خبر کا سورس یہ ہے. رپورٹر ہو سکتا ہے، نیوز ایجنسی ہو سکتی ہے، کوئی مانیٹرنگ رپورٹ ہو سکتی ہے، لیکن اچھے ایڈیٹر کی یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جب اس کو کسی لیگل امپلیکیشن کا احساس ہو تو ہی شوڈ برنگ دیٹ فیکٹ ٹو ہز سینئرز نالج، تاکہ اس کا فیصلہ کرنا آسان ہو. اور اگر وہ اس کو صرف نظر کرے گا، توجہ نہیں دے گا اور وہ خبر اگر آن ایئر چلی جائے گی یا اخبار میں چھپ جائے گی تو اس کے ادارے کو مشکل کا سامنا ہوگا اور بعد میں اس ایڈیٹر سے بھی پوچھ ہوگی کہ بھائی آپ اتنے ایکسپیرینس تھے، آپ نے یہ چیز کیوں نہیں پہلے آئیڈینٹیفائی کی، ہم اس خبر کو روک سکتے تھے یا آپ خود روک سکتے تھے. تو اس طرح سے ادارے کی شہرت ڈیمیج ہوتی ہے. تو سب ایڈیٹر کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی لیگل امپلیکیشن ہو، کوئی فلو میں کمی ہو، کوئی تسلسل میں کمی ہو، سینس پراپر نہ اس خبر کا آ رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس خبر کو درست کرے اور ان چیزوں کا خیال رکھے. اس کے ساتھ ساتھ سب ایڈیٹر کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ پٹ نیمز ایٹ دی ٹاپ آف آئٹم. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا سب ایڈیٹر جب ڈیسک پر کام کر رہا ہے تو اس کو مختلف طرح کی خبریں آتی ہیں. کبھی رپورٹر کی خبر آ گئی، کبھی نیوز ایجنسی سے خبر آ گئی، کبھی مانیٹرنگ رپورٹ آ گئی. تو جس کنسرن ایڈیٹر یا سب ایڈیٹر کے پاس وہ خبریں آتی ہیں تو اس کو بیک وقت ڈیسک پہ وہ ایک خبر پر کام کر رہا ہے تو اچانک 3 کاغذ آ کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں. وہ ان کو اٹھا کے دیکھتا ہے، پتہ چلتا ہے تو یہ اس خبر سے پہلے جو خبر بنائی تھی اس سے لنک ہے. تو اس کو فوراً ان کے اوپر ایک سلگ یا نام لکھ دینا چاہیے کہ یہ خبر حادثے سے متعلق ہے، یہ خبر پریس کانفرنس سے متعلق ہے، یا یہ خبر جو ہے یہ کسی سپیچ سے لی گئی ہے، یا یہ خبر مانیٹرنگ رپورٹ سے لی گئی ہے اور یہ کس موضوع پر ہے، یہ بجٹ سے متعلق ہے یا کوئی نیشنل ایڈریس سے متعلق ہے یا کوئی زلزلہ یا ڈیزاسٹر سے متعلق ہے یا کسی جنگ سے متعلق ہے. تو وہ جب تک اس کے اوپر نام نہیں لکھے گا تو دوبارہ اس کو ڈھونڈنے میں مشکل ہوگی، کیونکہ اس کی باسکٹ میں بہت سے کاغذ آ کر رکھے جاتے ہیں. بعض اوقات وہ خود رکھ لیتا ہے، بعض اوقات سائڈ سے کوئی رکھ دیتا ہے، بعض اوقات غیر ضروری کاغذ بھی وہاں آ جاتے ہیں. تو اس کو ڈھونڈنے میں مشکل نہیں ہوتی. تو ساتھ ساتھ اس کو چاہیے کہ وہ ان کو پن اپ بھی کر دے. جب سلگ یا نام لکھ لے یا رپورٹر کا نام لکھے کہ کس نے دی ہے، تو ساتھ ساتھ جب ایک آئٹمز کے 3-4 پیج جمع ہو جائیں تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کو پن اپ کر دے. اور اس پن اپ کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ وہ بلک کی شکل میں چیزیں اٹھا کر
خبر بنا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا اور خیال رپورٹر کو رکھنا پڑتا ہے, دیٹ از, اس کو میں اس ٹرمینالوجی میں سمجھانے کے لیے کہوں گا کہ سیز, 5 سیز, یعنی 5 سی, ABC. اور یہ سیز کیا ہیں؟ کائنڈلی نوٹ اٹ ڈاؤن, دین وی ول ڈسکس. کلیئر, کریکٹ, کنسائز, کمپریہنسو اینڈ کنسسٹنٹ. کلیئر مین یعنی صاف ستھرا لکھے. کریکٹ مینس درست لکھے. کنسائز کا مطلب ہے اختصار سے لکھے. کمپریہنسو کا مطلب ہے جامع لکھے. کنسسٹنٹ کا مطلب ہے تسلسل سے لکھے. اس طرح ان 5 سیز میں یہ ہے کہ وہ صاف لکھے, درست لکھے, اختصار سے لکھے, جامع لکھے اور تسلسل سے لکھے. ترتیب اور تسلسل اس میں ہو. تو اگر آپ کی خبر میں ایز سب ایڈیٹر یہ 5 سیز پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک اچھی خبر بنا لی ہے. کیونکہ خبر کے جو بیسک لوازمات ہیں, کب, کہاں, کیوں, کیسے, کیا, وین, ویئر, وٹ, وائی, ہوم, یہ سارے ایلیمنٹس تو آپ کو مل ہی رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اسکرپٹ میں, کاپی میں یا اس کاغذ میں, اس مسودے میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں, ورنہ تو وہ خبر بن ہی نہیں سکتی. لیکن ان سب لوازمات کے ہونے کے باوجود آپ جب سبنگ کر رہے ہیں, آپ کاپی ایڈٹ کر رہے ہیں اور خبر کو ایک معیار دے رہے ہیں, تو آپ کو ان 5 سیز کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ ایک اچھے اور سکسیسفل سب ایڈیٹر بننا چاہتے ہیں تو یو شوڈ ہیو اے واسٹ نالج. آپ چاہے اسپیشلائزیشن سبنگ میں کر رہے ہوں, یا آپ رینڈم سبنگ کر رہے ہوں, بلائنڈ سبنگ کر رہے ہوں, یا آپ کو پہلے سے تیار چیز دی گئی ہو سبنگ کے لیے پروف ریڈنگ کے بعد, آپ کا اگر نالج واسٹ نہیں ہے, آپ نے اگر وسیع مطالعہ نہیں کیا ہے, آپ نیشنل اور انٹرنیشنل افیئرز سے واقف نہیں ہیں, آپ معاشرتی رویوں سے واقف نہیں ہیں, آپ کو دنیا میں ہونے والی تکنیکی ترقی کا علم نہیں ہے, تو آپ جب سبنگ کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو رکاوٹ کا سامنا ہوگا اور آپ دوسرے کی مدد کے لیے مجبور ہوں گے. تو بیسک چیز یہ ہے کہ جب آپ سب ایڈیٹر بننا چاہیں تو ساتھ ساتھ اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں. کیپ یور آئیز اینڈ ایئرز اوپن, اور جتنا علم ایبزارب کر سکتے ہیں, جتنا مطالعے سے اپنی بصیرت اور بصارت کو آگے لے جا سکتے ہیں, ضرور لائیں. تبھی آپ یہ 5 سیز کے فارمولے کو اچھی طرح امپلیمنٹ کر سکیں گے. آپ کسی چیز کو درست اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس میں غلطی کیا ہے اور اس غلطی کو کس طرح درست کیا جا سکتا ہے. اختصار بھی آپ کسی چیز کا نہیں کر سکتے جب تک آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ ویکیبولری میں کون سے الفاظ ایسے ہیں جو ایک فقرے کو ایک لفظ میں بند کر دیتے ہیں. جامعیت یا کمپریہنسونیس بھی خبر میں آپ اس وقت تک نہیں لا سکتے جب تک آپ میں یہ شعور اور ادراک اور یہ علمیت نہ ہو کہ آپ نے ایک فقرے میں ایک پیرے کو بند کر دینا ہے اور کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑنا. الفاظ کا انتخاب ایسا کرنا ہے کہ اس الفاظ سے جو بھی خبر سنے اس کو ہر پہلو کا اندازہ ہو جائے. پیرا بندی اس طرح کرنی ہے. اسی طرح آپ کسی کی غلطی بھی اس وقت تک نہیں پکڑ سکتے جب تک کہ آپ کے پاس ڈیپتھ آف نالج نہ ہو. اور ایک تسلسل, کنسسٹنسی اسکرپٹ میں آپ اسی وقت لا سکتے ہیں جب آپ کو یہ علم ہو کہ خبر کا پیرامڈ کیا ہے, اوپر کیا آنا ہے, درمیان میں کیا ہونا ہے, کلوزنگ کیسے کرنی ہے, اور پہلے فقرے کا تسلسل دوسرے سے کیسے بنے گا, پہلے پیراگراف میں جو میسج دیا گیا ہے اس کو دوسرے پیراگراف کے میسج سے کیسے لنک کیا جائے گا. اس لیے 5 سیز میں ایکسپرٹ ہونے کے لیے ایک سب ایڈیٹر کے پاس واسٹ نالج ہونا چاہیے, وسیع علمیت ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ سب ایڈیٹر کو ایک اور صفت کا مالک ہونا چاہیے. یہ صفت تھوڑی سی آپ کے لیے شاید حیران کن ہوگی, لیکن ایک سکسیسفل سب ایڈیٹر کے لیے اس صفت کا ہونا بڑا ضروری ہے. دیٹ از کالڈ ڈپلومیسی. ڈپلومیسی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کیونکہ
ڈپلومیسی ٹو ڈیل ود رائٹرز رپورٹرز میکنگ سجیشنز اباؤٹ دی کانٹینٹ. ایک رپورٹر یا ایک مصنف جب آپ کو اپنی تخلیق، اپنی محنت کی ہوئی خبر یا مسودہ بھیجتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، یہ معیار پر پورا نہیں، تو کہنے کا انداز آپ کا بڑا ڈپلومیٹک ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس ایک رپورٹر کی خبر آئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس میں فکر بندی درست نہیں ہے، اس میں میسج واضح نہیں ہو رہا، اس میں تسلسل نہیں ہے، اس میں اختصار نہیں ہے، اس میں جامعیت نہیں ہے، اس کا اثر وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، تو آپ اگر ساری خامیاں اس رپورٹر کو یا اس کتاب کے مسودہ نگار کو بتائیں گے تو وہ ڈسکریج ہو جائے گا. یہاں آپ نے اس کو بڑے طریقے سے ڈپلومیٹک سٹائل سے کہنا ہے کہ آپ کے پاس بہت اہم انفارمیشن ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے، لیکن اس میں اصلاح کی ضرورت ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس میں سے کچھ الفاظ تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اس میں سے کچھ میسج ٹیکنیک ڈیفرنٹ کرنا چاہتا ہوں، اس میں کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جن کے آن ایئر جانے سے یا اخبار میں چھپنے سے ہماری شہرت متاثر ہو سکتی ہے. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ری رائٹ کر کے دکھاتا ہوں. جب آپ اس طرح سے کہیں گے تو وہ کہے گا بالکل یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نے کہا کہ بھائی یہ آپ کیا خبر لائے ہیں، اس میں تو نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، نہ یہ پتہ چل رہا خبر شروع کہاں سے ہو رہی ہے ختم کہاں سے ہو رہی ہے، نہ آپ کو الفاظ کے انتخاب کا پتہ ہے، نہ آپ کو پتہ ہے کہ پیغام رسانی کس طرح دی جا سکتی ہے، آپ کو تو لکھنا نہیں آتا، آپ کیسے رپورٹر بن گئے ہیں، آپ یہ کہاں سے خبر اٹھا لائے ہیں، آپ تو بچے ہیں، آپ کو تو کچھ نہیں آتا. جب اس طرح کے الفاظ آپ استعمال کریں گے تو وہ اگلا شخص ڈسکریج ہوگا، آپ کے بارے میں اچھا رویہ اختیار نہیں کرے گا اور جا کر آپ کو ڈسریپیوٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اگرچہ سب ایڈیٹر کا کام یہ ہے کہ سب چیزوں کو درست کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ینگ رپورٹرز کو انکریج کرنا ہے، اور اگر کسی سینئر رپورٹر نے بھی کوئی فاش غلطی یا بڑی غلطی کر دی ہے تو اس کو بڑے طریقے سے آپ نے بتانا ہے. تو ایک اچھے لکھاری، ایک اچھے سب ایڈیٹر اور ایک ماہر کاپی ایڈیٹر کی طرح آپ نے اپنے رویے میں ڈپلومیسی کو اس طرح سمونا ہے کہ ادارے کو بھی نقصان نہ ہو، اس شخص کے جذبات کو بھی نقصان نہ ہو، اور گریجولی آپ کا امیج ادارے میں بھی بڑھتا جائے اور اس شخص کی نظر میں بھی بڑھتا جائے جو ابتدا میں شاید اچھی خبریں نہیں بنا رہا، لیکن مستقبل میں شاید اس میں وہ صلاحیتیں موجود ہیں جس کی وجہ سے اس میں انکوزیٹیونیس ہو، ممکن ہے وہ بہت اچھی کوالٹی ہے، اس میں ریسرچ کا مادہ ہو، انویسٹیگیٹو اپروچ ہو، تو ایک اچھا شخص آپ کے ڈسکریج کرنے سے شاید اس فیلڈ میں ایکسل نہ کر سکے. تو یو آر دا پرسن، دی سب ایڈیٹر از دا پرسن، دی کاپی ایڈیٹر از دی پرسن ہو کین انکریج دی ینگ رپورٹرس کہ وہ اچھی خبریں لائیں. تو یہ جو ڈپلومیٹک ٹریٹمنٹ ہے یہ بہت سود مند ہوتا ہے وین یو آر سٹنگ آن دا ڈیسک، کیونکہ آپ نے تو ایک خوشگوار ماحول میں، ایک کام کرنے والے ماحول میں کام کرنا ہوتا ہے، لیکن فیلڈ سے رپورٹر جب ڈیسک پہ آتا ہے تو ممکن ہے وہ ایک ایسی جگہ سے آ رہا ہو جہاں بڑی ڈپریسو صورتحال ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو، یا راستے میں ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہوں، یا نیوز روم میں داخل ہونے سے پہلے اس کو پتہ چلا ہو کہ اس کے گھر میں کوئی مسائل ہیں، تو اس کو خبر بھی دینی ہے. تو ٹریٹ ہم ڈپلومیٹیکلی، دس ول بی اے گڈ اومن. اس کے ساتھ ساتھ سب ایڈیٹر کے حوالے سے ایک اور اہم پہلو کی بھی میں نشاندہی کر دوں، وہ یہ ہے کہ سب ایڈیٹر از آلسو دی کسٹوڈین آف دی اسٹائلش رائٹنگ. اسٹائل جو ہوتا ہے وہ ہر اخبار کا، ہر ٹی وی چینل کا بڑا مقدم ہوتا ہے. آپ اکثر کہتے ہوں گے اس اخبار کا سٹائل دوسرے اخبار سے مختلف ہے، یہ چینل جو خبریں دیتا ہے اس کا سٹائل بڑا ہی لائٹ ہے، دوسرے کا سٹائل بڑا ہارڈ ہے. یہ خبر جب دیتا ہے تو اس میں سے کوئی تفریح کا عنصر ڈھونڈتا ہے، دوسرا چینل ہمیشہ سنجیدہ ہی رہتا ہے. تو یہ جو سٹائل ہے خبر دینے کا، یہ چاہے چینل کا ہو یا اخبار کا ہو، یہ بھی ایک پہچان بنتا ہے
اور اس سٹائل کو، ان ہیڈ لائنز کے سٹائل کو، ان خبروں کے سٹائل کو، اس میں تصویریں لگانے کے سٹائل کو، یا چینل پہ پیشکش کے سٹائل کو، نیوز کاسٹرز کے سٹائل کو، کس طرح سے اس نے خبریں پڑھنی ہیں، کیا لفظ بولنے ہیں، اس میں بھی ڈیسک جو نرو سینٹر ہوتا ہے نیوز روم کا بڑا ہیلپنگ ہوتا ہے، اور وہ ایک پورے چینل کے سٹائل کی یا ایک پورے اخبار کی سٹائل کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس میں وہ چیزیں پرو رہا ہوتا ہے. Style is a particular way of putting words and marks of punctuation together. A news style may be a creative style or an easy style. یعنی سٹائل میں آپ کریٹیوٹی بھی لا سکتے ہیں اور ایزی آسان سٹائل بھی رکھ سکتے ہیں، تخلیقی انداز بھی اختیار کر سکتے ہیں. اٹ آل ڈیپینڈس. ماسٹری ان رائٹنگ، آپ کو فن تحریر پر کتنی مہارت ہے. اگر آپ تحریر کے فن سے واقف ہیں، آپ میں ڈیپتھ آف نالج ہے، آپ کو الفاظ کے مفہوم کا پتہ ہے اور کمیونیکیشن سکل جانتے ہیں، تو آپ پھر بڑا ہی تخلیقی سٹائل اختیار کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ میں ان صلاحیتوں کی کچھ کمی ہے سب ایڈیٹر، تو آپ ایک آسان سٹائل اختیار کر سکتے ہیں. اسی طرح نیوز پریزنٹیشن ان الیکٹرانک میڈیا، ریڈیو اور ٹیلی ویژن یا ویب پر بھی کریٹیو سٹائل بھی ہو سکتا ہے اور ایزی سٹائل بھی ہو سکتا ہے. اور سٹائل میں دوسری چیزوں کا جن میں خیال رکھنا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. Write with style also involves organization. Organization of sentences also means construction them in a simple way. Organization of words means right word for each place in each sentence. یعنی سٹائل میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ آپ نے جیسے تسبیح میں دانے پروئے جاتے ہیں، اسی طرح آپ نے تحریر میں الفاظ کو پرونا ہوتا ہے، اور الفاظ کی اسی ترتیب کو جملہ کہتے ہیں. الفاظ تو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ان الفاظ کو ایک ترتیب دیتے ہیں تو ایک سینٹینس بنتا ہے، ایک جملہ بنتا ہے. تو کس طرح کے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں، جملے کا سٹائل آپ کا کیا ہے، آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں، یہ سب آپ کے سٹائل سے ڈپکٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ فالو سرٹن رولز اینڈ کنونشنز. یعنی سٹائل میں بھی آپ کو کچھ قواعد جو ہیں ان کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، کچھ روایات کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، اور روایتی انداز اختیار کریں یا قواعد کی پاسداری کریں. یہ ساری چیزیں بھی سٹائل میں حسن پیدا کرتی ہیں. اگر آپ سطحی انداز میں خبر لکھ رہے ہیں، انفارمیشن دے رہے ہیں، تو آپ کوئی بہت بڑا احسان نہیں کر رہے. آپ کے پاس جو چیز آئی آپ نے وہ پیش کر دی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب ایڈیٹنگ از این آرٹ. اٹ از ناٹ ایوری ون کپ آف ٹی. ون ہیز ٹو ہیو این ایکسٹرا آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ایڈیٹنگ اگر آسان کام ہوتا تو ہر کوئی کر سکتا. سب ایڈیٹر وہی بن سکتا ہے جس کو سب ایڈیٹنگ کے فن سے آگاہی ہو، اس آرٹ کو سمجھتا ہو. الفاظ، جملے، ان کا استعمال، ان کا سٹائل، ان کا تسلسل، ان کو اختصار میں کیسے لانا ہے، مختصر کیسے کرنا ہے، ان میں جامعیت کیسے پیدا کرنی ہے، یہ وہ فن ہے جو کام کرنے سے آتا ہے. اینڈ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرئنس. پہلے دن کوئی شخص نہ سب ایڈیٹر بن سکتا ہے، نہ نیوز رپورٹر بن سکتا ہے. ون ہیز ٹو پاس تھرو دا مل. اس پروسیس سے گزرنا لازم ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرئنس. اور سب ایڈیٹر جتنا ایکسپیرینسڈ ہوگا، جتنا نالجیبل ہوگا، جتنا اس فن میں ماہر ہوگا، اتنا ہی ویلیویبل ہوگا. اور ایک اچھے سب ایڈیٹر اگرچہ وہ گمنام سپاہی ہوتا ہے، وہ سامنے نہیں ہوتا، لیکن سب ایڈیٹر بڑے بڑے صحافیوں کو نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اور وہ ایسا گرو اور ایسا استاد ہوتا ہے جو پس منظر میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن کمانڈ اسی کے پاس ہوتی ہے. اور فرنٹ پہ آنے والے لوگ اس سب ایڈیٹر کی محنت، اس کے فن کو اگر
حاصل کرنے کا گر جانتے ہوں تو وہ بہت اچھے رپورٹر بن سکتے ہیں، بہت اچھے مصنف بن سکتے ہیں۔ اس لیے سب ایڈیٹنگ کا فن جب آپ جان جائیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کو ہر اخبار اور ہر ٹیلی ویژن چینل بہت اچھی تنخواہوں پر ویلکم کرتا ہے۔ اسی لیے سب ایڈیٹنگ کے کام کے لیے ہر آدمی آسانی سے مارکیٹ میں نہیں ملتا۔ ہی از اے ڈسیسو اتھارٹی۔ سب ایڈیٹر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اس خبر کو کس طرح سے ٹریٹمنٹ دے گا، اس کی ویلیو کس طرح سے بنائے گا، اور وہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ اس خبر میں کوئی خبریت نہیں ہے۔ تو اکثر اوقات بہت سے اچھے رپورٹرز کی خبریں ڈسٹ بن کا شکار ہو جاتی ہیں کیونکہ سب ایڈیٹر ان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیوز سٹوری ریٹن بائی اے ہریڈ رپورٹر از اے را ڈائمنڈ اینڈ این ایڈیٹر پالش اٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رپورٹر جو تیزی سے خبریں لے کر نیوز روم میں جب داخل ہوتے ہیں، ہریڈ رپورٹر یا جلد بازی میں جو لوگ نیوز روم میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس بہت بڑی خبر ہے، تو اس خبر کی حیثیت ایک ایسے ہیرے کی ہوتی ہے جو ہیرا تو ہے لیکن تراشا ہوا ہیرا نہیں ہوتا۔ تو ہیرے کی تراش خراش کر کے ہی اس میں خوبصورتی آتی ہے، اس کے مختلف اینگل سامنے آتے ہیں، وہ قیمتی بنتا ہے۔ راہ ہیرے کی قیمت تو ایک کوئلے کی طرح ہوتی ہے، وہ سائڈ پہ پڑا ہوتا ہے، لیکن جب جوہری کے ہاتھ وہ ہیرا آتا ہے، وہ اس کو تراشتا ہے، اس کو حسن دیتا ہے، اس کی ویلیو بڑھتی ہے، تو وہی چیز جو چند ٹکوں کی یا چند سکوں کی ہے بعد میں لاکھوں روپے کی بن جاتی ہے۔ اسی طرح ایک رپورٹر کی لائی ہوئی خبر جب نیوز روم پہنچتی ہے تو وہ غیر تراشیدہ ہیرا ہوتی ہے۔ یہی خبر جب ایک اچھے سب ایڈیٹر کے ہاتھ لگتی ہے اور وہ اس میں اپنے فن ادارت اور مہارت کی وجہ سے اچھے الفاظ پرو دیتا ہے، جملوں کی ساخت بہتر کر دیتا ہے، اس میں ایک تسلسل واقع ہو جاتا ہے، اچھی پیرا بندی ہو جاتی ہے، خوبصورت انٹرو نکل آتا ہے، تو وہی خبر بہت نمایاں ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایڈیٹنگ از ٹیلرنگ اے نیوز اسٹوری ٹو دا ریکوائرڈ سائز اینڈ شیپ۔ سب ایڈیٹنگ بعض اوقات بالکل اسی طرح کا عمل ہے جیسے آپ نے ایک لباس پہنا ہے، لیکن وہ لباس قیمتی تو ہے لیکن آپ کے جسم پر نمایاں اور خوبصورت نہیں لگ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ممکن ہے کوٹ کے کالر درست نہ ہوں، اس کے بازو پورے نہ ہوں، لوز ہو، پریس پراپر نہ ہوا ہو۔ تو آپ تصور کریں کہ ایک ٹیلر اگر آپ کو اچھی سلائی کر کے کپڑا پہنا دے، چاہے وہ قیمتی نہ ہو، اور دوسری طرف آپ نے ایک انتہائی قیمتی لباس پہنا ہوا ہو لیکن اس کی تراش خراش آپ کے جسم کے مطابق نہ ہو، تو کون سی چیز اچھی لگے گی؟ نیچرلی چیز وہی اچھی لگے گی جو آپ کو فٹ آ رہی ہے اور دوسروں کے لیے جاذب نظر ہے۔ اسی طرح ایک خبر جب کسی اچھے سب ایڈیٹر کے ہاتھ سے گزرتی ہے تو وہ اس کو اس ٹیلر ماسٹر کی طرح ایسی تراش خراش کر دیتا ہے کہ وہ سننے میں یا دیکھنے میں بڑی ہی امپریسو لگتی ہے۔ اسی لیے وہ بات کہی گئی کہ رپورٹر کی لائی ہوئی خبر یا نیوز ایجنسی سے آئی ہوئی خبر یا مانیٹر کر کے ایک خبر جب نیوز روم میں پہنچتی ہے تو وہ ایک غیر تراشیدہ ہیرا ہوتی ہے، لیکن جب اس کو ایک اچھے ایڈیٹر کا ہاتھ لگتا ہے تو وہ اصل ہیرا بن جاتا ہے جس کی مارکیٹ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رپورٹر تو چینل یا اخبار کا نمائندہ فیلڈ میں ہوتا ہی ہے، لیکن جب سب ایڈیٹر اپنا رول صحیح ادا کر رہا ہو تو وہ اس چینل کا امیج بلڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ گمنام سپاہی جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا بہت بڑا رول ہے اور یہی خبروں کے گیٹ کیپرز ہیں۔ اندر بھی خبر یہ آنے دیتے ہیں اور خبر کو باہر بھی جانے دیتے ہیں، چینل کے ذریعے یا اخبار کے ذریعے پرنٹنگ کی شکل میں۔ اب میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، جسٹ ٹو چیک کہ
جب ایک سب ایڈیٹر اپنے ڈیسک پر بیٹھتا ہے یا ایک رپورٹر خبر بنا کر لاتا ہے یا ایک پریزنٹر خبر پیش کر رہا ہوتا ہے تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو سپیل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو میں آپ کو ایک ایسے پوائنٹ کی طرف لے جاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک سروے یا ریسرچ کی گئی کہ کون سے الفاظ ایسے ہیں جن کو سپیل کرنا یا لکھنے میں غلطی زیادہ ہوتی ہے. تو اباؤٹ 250 سب ایڈیٹرز اور میڈیا مینیجرز کو کہا گیا کہ وہ ایسے الفاظ بتائیں انگریزی کے. اسی طرح اردو پر بھی تحقیق کی گئی کہ انگریزی کے الفاظ بتائیں جن کی سپیلنگ میں اکثر مسٹیک ہوتی ہے. تو 250 سب ایڈیٹرز نے جو الفاظ چنے ان کی تعداد تو کافی ہے لیکن ان میں نمایاں ترین 10-12 ہیں. وہ 10-12 الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن کی سپیلنگز میں اکثر ہم مسٹیک کرتے ہیں, چاہے سب ایڈیٹر ہوں یا رپورٹر ہوں یا اینکر ہوں یا نیوز کاسٹرز ہوں. تو ان کی ادائیگی میں بھی غلطی ہوتی ہے اور ان کی تحریر میں بھی. وہ الفاظ کیا ہیں ذرا آپ بھی نوٹ کر لیں. لیٹس ہیو اے فن. ایکاموڈیٹ, ACCOMMODATE. آپ دیکھیے اس میں 2 CI ہیں اور 2 MI ہیں. دوسرا لفظ ہے اکرڈ, OCCURRED. اس میں بھی 2 C ہیں اور 2 R ہیں. پھر آ جاتا ہے ججمنٹ, JUDGMENT. پھر ہراس, HARASS. کمٹمنٹ, COMMITMENT. اس میں لکھتے ہوئے بعض اوقات ایک M لکھا جاتا ہے 2 کی جگہ. پھر امبریس, EMBARRASS. یہاں بھی ڈبل آر ہے, ڈبل ایس ہے. پھر ہے سیپریٹ, SEPARATE. سیپریٹ, اس میں بھی اے کا آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے اکثر و بیشتر. لیجون, LIAISON. اس میں اکثر آئی لکھنا بھول جاتے ہیں ایڈیٹرز. اٹس, ITS اٹس یا IT اور پھر ایس کے اوپر اپوسٹرافی ایس. تو اٹس اور اٹس ان کے فرق کو بھی لکھتے ہوئے بڑی توجہ دینی ہوتی, اسی طرح بولتے ہوئے. افیکٹ اور ایفیکٹ, AFFECT افیکٹ کا مطلب کچھ اور ہے اور EFFECT افیکٹ کا مطلب کچھ اور ہے. کنسنسس, CONSENSUS. کنسنسس, اس کی بھی سپیلنگز مسٹیک ہوتی ہیں. آپ اگر سب ایڈیٹنگ کر رہے ہیں, رپورٹنگ کر رہے ہیں یا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس طرف ضرور توجہ دیں. ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم آپ ان الفاظ کو ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اس کے بعد ڈکشنری سے ان کا مفہوم دیکھیں اور ان کی سپیلنگز کو چیک کریں تو آپ کو بہت لطف آئے گا. یہ تو ایک انٹرسٹنگ فیکٹر تھا ہی. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز آپ اور یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کسی خبر کی سب ایڈیٹنگ کریں اور آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ میں نے کام مکمل کر لیا تو اس کو ریڈ کریں, دوبارہ ضرور پڑھیں. جب تک آپ اس کو دوبارہ نہیں پڑھیں گے تب تک وہ کام مکمل نہیں ہوا. ممکن ہے کہیں پنکچویشن کی غلطی ہو, کہیں لفظ غلط استعمال ہو گیا ہو یا مفہوم صحیح نہ آ رہا ہو, تو آپ ریڈ ضرور کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریسرچ بھی ہوئی, وہ یہ ہے کہ اردو زبان میں جب سب ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو اکثر رپورٹر, ایجنسیاں یا مانیٹرنگ رپورٹس میں بڑے مشکل الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن ان کے متبادل آسان الفاظ کیا ہیں یہ بھی آپ نوٹ کر لیں. بڑی دلچسپ لسٹ ہے. آغاز مشکل لفظ ہے لیکن شروع کرنا آسان لفظ ہے. قیام گاہ یا رہائش گاہ لکھنا مشکل ہے, گھر لکھ دینا آسان ہے. مرحمت فرمایا مشکل ہے, دیا آسان ہے. استفسار کیا مشکل ہے, پوچھا آسان ہے. فی الفور مشکل ہے, فوراً آسان ہے. کما حقہ یا کما حقہ مشکل ہے, پوری طرح آسان ہے. ممنوع لکھنا مشکل ہے, منع لکھنا آسان ہے. انجام کار مشکل میسج ہے, آخر کار آسان میسج ہے. متعدد ایام کا لکھنا مشکل ہے لیکن کئی دن لکھنا آسان ہے. مصافحہ کہنا مشکل ہے, لکھنا مشکل ہے. ہاتھ ملانا کہنا, بولنا یا لکھنا آسان ہے.
معانقہ، گلے ملنا، گاڑی اردو میں یہ مشکل ہے، لیکن اگر آپ کہہ دیں وہ گلے ملا تو آسان ہے۔ اسی طرح زانوئے تلمذ بڑا مشکل لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا آسان لفظ ہے شاگردی۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آلائے صوت البرق، یعنی لاؤڈ سپیکر۔ تو آپ نے دیکھا یہ اردو کے الفاظ ہیں جو مختلف زبانوں سے اردو نے ڈیرائیو کیے ہیں، لیکن اکثر کتابوں میں اور اخباری خبروں میں اور آرٹیکلز میں، مضامین میں آپ ان الفاظ کو پڑھتے یا چینل پہ کبھی کبھی سن بھی لیتے ہوں گے، لیکن مشکل الفاظ کا استعمال کوئی علمیت جھاڑنے کے لیے نہیں ہوتا۔ جب آپ میسیج ہی کسی کو کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے تو پھر آپ خبر کیسے اچھی دے سکتے ہیں؟ اس لیے ایک سب ایڈیٹر کو مشکل الفاظ کے متبادل آسان الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ بتانے کو تو اور بہت سے پہلو ایسے ہیں جن کا ہم ذکر کر سکتے ہیں، لیکن آج کے لیکچر میں ہم نے جو کچھ پڑھا اس کو اگر ہم ریکیپ کریں تو ہم نے یہ پڑھا کہ سب ایڈیٹر کی اہمیت کیا ہے، کسی نیوز روم کا فوکل یا نرو سینٹر سب ایڈیٹنگ ڈیسک یا کاپی ایڈیٹنگ ڈیسک کہلاتا ہے، اس کی تنظیم کیا ہوتی ہے، اس میں کام کیسے ہوتا ہے، خبروں کی ترتیب کیسے کی جاتی ہے، الفاظ کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے، ایک سب ایڈیٹر میں کتنی علمیت ہونی چاہیے، ایک سب ایڈیٹر کو رپورٹر سے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کیسے رکھنے چاہیے، پھر انگریزی اور اردو کے مشکل الفاظ اگر آ جائیں تو ان کی جگہ آسان الفاظ کیسے لانے چاہیے۔ غرضے کے بہت سے پہلوؤں پر ہم نے بات کی، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بھی ہم سب ایڈیٹنگ اور اس کے دوسرے پہلوؤں پر بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے سرور منیر راؤ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔